نحمده ونصلي على رسول الكريم ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ ابھی آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت 49 سے 52 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ آیت 49۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ آیت 50۔ لَيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ آیت 51۔ ترجمہ: اس دن تم مجرموں کو زنجیروں میں ملے جلے جکڑے ہوئے دیکھو گے۔ ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور چہروں پر آگ کا نقاب ہوگا۔ یہ اس واسطے کہ اللہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے حساب لینے والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ابراہیم کی آیت 49 سے 51 کا۔ تفسیر: محشر میں کئی مجرم ایک ساتھ بندھے ہوں گے۔ جس دن نئی زمین اور نیا آسمان ہوگا اور تمام مخلوق اللہ کے سامنے محشر میں جمع ہوگی، اس دن آپ ان مجرموں میں سے جنہوں نے دنیا میں کفر و شرک پھیلا کر فساد برپا کر رکھا تھا، کئی شخصوں کو اور ہم جنس کنبے والوں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے۔ سورہ صافات کی آیت 22 میں فرمایا: ان ظالموں کو اور ان کے جوڑ کے دیگر مجرموں کو اکٹھا کرو۔ سورہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جبکہ ہر شخص کے جوڑے ملا دیے جائیں گے۔ سورہ فرقان کی آیت 13 میں فرمایا: اور جب مجرم جہنم کے تنگ و تاریک مکان میں اکٹھا کر کے ڈالے جائیں گے تو اس جگہ موت ہی موت پکاریں گے۔ یہی الفاظ جنوں کے بارے میں استعمال کیے گئے ہیں۔ فرمایا: مقرنین فی الاصفاد، وہ سب اکٹھے ملے جلے زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے تھے۔ مجرموں کا گندھک کا لباس ہوگا آیت 50۔ ان کا لباس گندھک کا ہوگا۔ گندھک خارش میں اونٹوں کو ملی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں 4 بری عادتیں باقی رہیں گی: حسب پر فخر کرنا، نسب میں رکھنے نکالنا، تاروں سے بارش مانگنا، اور میت پر دہاڑ دہاڑ کر رونا۔ دہاڑ دہاڑ کر رونے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کر لے تو اسے قیامت کے دن گندھک کا لباس پہنایا جائے گا اور کھجلی کا دوپٹہ اڑایا جائے گا۔ فرمایا: نوحہ کرنے والی اگر بے توبہ کے مر گئی تو جنت و دوزخ کے بیچوں بیچ کھڑی کی جائے گی۔ اس کا لباس گندھک کا ہوگا اور اس کے چہرے پر آگ کے پردے ہوں گے۔ آیت 51۔ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ ملنے والا ہے۔ فرمایا: یہ ہر شخص کی کمائی کا بدلہ ہے جو اسے قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ فرمایا: سورہ نجم کی آیت 31 میں یہ اس لیے تاکہ برے عمل والوں کو ان کے عملوں کا بدلہ دے۔ پھر فرمایا کہ اللہ جلدی حساب لے گا، یعنی آنے والا وعدہ قریب ہی سمجھو۔ سورہ انبیاء کی آیت 1 میں فرمایا: لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے،
مگر یہ غفلت میں پڑھ کر منہ پھیر رہے ہیں۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما ھو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ آیت 52۔ ترجمہ: یہ لوگوں کے لیے احکام کا پہنچا دینا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو جگا دیا جائے اور تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ ارباب ہوش نصیحت مان لیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 52 کا۔ تفسیر: قرآن اللہ کا پیغام اور ہدایت ہے، یعنی یہ قرآن تمام دنیا کے لیے پیغام و ہدایت ہے۔ چنانچہ دوسری آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا، سورہ انعام کی آیت 19، تاکہ میں اس سے تم کو اور تمام ان لوگوں کو جن کو یہ پہنچ جائے جگا دوں۔ یعنی قرآن ان تمام انسانوں، جنوں، اگلوں اور پچھلوں کے لیے پیغام و ہدایت ہے۔ یہی آغاز سورت میں فرمایا تھا، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکال لائیں۔ پھر فرمایا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور انہیں اس کے براہین قاطع اور دلائل ساطعہ سے یقین ہو جائے کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اور ارباب عقل اس سے عقل پکڑیں اور صحیح سمجھ پیدا کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ سورہ ابراہیم کی تفسیر پائے تکمیل کو پہنچی۔ اللہ پاک مترجم کا یہ عمل قبول فرمائے اور اسے دینی اور دنیوی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک اس کے والدین کو، اس کے احباب و اقارب کو اور اس کی اولاد کو اور تمام مومنوں کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرمائے اور آخرت کی بہاریں دکھائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن، نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔